السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹیو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ 10 کو کہتے ہیں اور مبشرہ جن کو خوشخبری سنائی گئی ہو، یعنی ایسے 10 افراد جن کو کوئی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ تو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عشرہ مبشرہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گرامی قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی۔ ان 10 صحابہ کرام اور بزرگ ترین ہستیوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اس کے بعد حضرت زبیر ابن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3682 ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سعد سے مطلب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید سے مطلب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان صحابہ اکرام کے علاوہ بھی کئی صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی گئی، مثلا حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ بن سلام اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن ایک ہی حدیث میں متواتر ان سب کے نام ذکر ہونے کی بنا پر انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اب تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پس ایک انصاری آدمی آیا، وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے جوتے لٹکائے ہوئے تھے۔ اگلے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی اور وہی آدمی اسی پہلی کیفیت کے ساتھ آئے۔ جب تیسرا دن تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی بات ارشاد فرما دی کہ تمہارے پاس جنتی آدمی آنے والا ہے، اور اللہ کا کرنا کہ وہی بندہ اپنی سابقہ حالت کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے پیچھے چل پڑے اور اس سے کہا، میرے ابو جان سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے ان کے پاس 3 دن نہ جانے کی قسم اٹھائی ہے، اگر تم مجھے اپنے پاس جگہ دے دو یہاں تک کہ یہ مدت پوری ہو جائے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوگا؟
اس نے کہا جی ہاں تشریف لائیے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس نے اس آدمی کے ساتھ 3 راتیں گزاری۔ وہ رات کو بالکل قیام نہیں کرتا تھا، البتہ جب بھی وہ جاگتا اور اپنے بستر پر پہلو بدلتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور تکبیرات پڑھتا، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھتا۔ علاوہ ازیں اس کا یہ وصف بھی تھا کہ وہ صرف خیر و بھلائی والی بات کرتا تھا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میں اس کے عمل کو حقیر سمجھوں تو میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے ابو جان کے مابین کوئی غصے والی بات نہیں ہوئی، نہ قطع تعلقی۔ تیرے پاس میرے ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو 3 بار یہ فرماتے ہوئے سنا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس آنے والا ہے، اور 3 بار تو ہی آیا۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ تیرا عمل دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں رہوں اور پھر میں بھی تیرے عمل کی اقتدا کروں، لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ تو زیادہ عمل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ بتا کہ تیرے اندر وہ کون سی صفت ہے جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی اور تو اس کا مصداق بنا۔ اس نے کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا۔ پھر جب میں جانے لگا تو اس نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا میرا عمل تو وہی ہے جو تو نے دیکھ لیا، البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے نفس میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا کی ہے میں اسی پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی چیز ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عشرہ مبشرہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔